بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، مخالفین کی طرف سے ایک وسوسہ، ایک اشکال ذہن میں ڈالا جاتا ہے جب آپ انہیں کہیں گے کہ غیر اللہ سے بغیر سبب مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو وہ آپ کو جواباً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ ہاں، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، تو بتاؤ یہ شرک ہو گیا کیا؟ اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا، اللہ دیکھتا سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے، جب یہ شرک نہیں ہے تو کسی سے بلا سبب مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور یہ ایک وسوسہ ہے جو پیدا کر کے سامنے رکھ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں صاف بات بولتا ہوں، جو عوام ہوتی ہے ان کو تو بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا، یا جو اتنے علمی لیول پر نہیں آئے ہوئے ہوتے تو ان کو معلومات نہیں ہوتی کہ وہ اس وسوسے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کو معلومات ہے نا، جو مناظرے کرتے ہیں، ان میں جو مناظرے کرتے ہیں اور جو جنہوں نے اس معاملے میں تحقیق کی ہوتی ہے، ان کو سب معلوم ہوتا ہے، اکثر کثیر جو ہے ان میں سے معلوم ہوتا ہے ان کو کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اس کے ناحق ہونے کو بھی سمجھتے ہیں، بس اپنا مذہب بچانے کے لیے، فرقہ بچانے کے لیے اس طرح کی بات عوام کے ذہن میں ڈالتے ہیں تاکہ عوام مطمئن ہو سکے۔ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ اللہ دیکھتا سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دیکھنا سننا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس وجہ سے شرک نہیں ہے۔ بندہ بھی دیکھتا سنتا، اللہ کے ساتھ صفت یہ خاص نہیں ہے، اس وجہ سے شرک نہیں ہے۔ اور کسی سے، غیر اللہ سے، کسی نبی سے یا ولی سے مدد طلب کرنا، ما فوق الاسباب، بلا سبب مدد طلب کرنا کہ یا رسول اللہ میری نوکری لگا دو، یا رسول اللہ فلاں جو ہے گم ہو گیا اس کو ملا دو، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، یا میرا شوہر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے وہ اسے ملا دو، مولا علی سے رضی اللہ عنہ، کسی نبی سے، اولیاء کو رہنے دیں، اولیاء کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اولیاء تو حیات ہی نہیں ہے، اولیاء تو حیات ہی نہیں ہے، یعنی اولیاء کو حیات ماننا یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اولیاء کو حیات ماننا ہی کفر ہے، اولیاء زندہ ہوتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس نے اس طرح کی بات کری۔ انبیاء زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو ایک اختلافی میٹر ہے، اگر فرض کر لیں وہ زندہ ہیں تو پھر ان سے اس طرح کی مدد مانگنا شرک ہے کہ میری نوکری لگا دو، یا رسول اللہ میری نوکری لگا دو، یا پھر یا رسول اللہ میرا یہ فلاں مرض جو ہے مجھے ہو گیا اس کو دور کر دیجئے، یا کوئی شخص جو ہے پھنسا ہوا ہے وہ بڑی مصیبت میں، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دو، مجھے اس مصیبت سے نکال دو، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کو جو ہے یا رسول اللہ اس کاروبار کو درست کر دیجئے۔ اس طرح کی جو مدد ہیں، یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد دے دیجئے، میرا گمشدہ نہیں مل رہا ہے وہ مجھے ملا دیجئے، تو اس طرح کی جو مددیں ہیں یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، یہ اللہ مدد کرتا ہے بس، اور اللہ نے اس طرح کی صفت کسی کو بھی نہیں دی، نہ کسی رسول کو دی ہے، نہ کسی اولیاء کی، تو اولیاء کا ذکر ہی نہیں کریں گے یہاں پر، کسی رسول کو، کسی نبی کو اللہ نے اس طرح کی قوت نہیں دی ہوئی، اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے نا، صرف سجدہ کرنا، نہ کسی نبی کو سجدہ کر سکتا ہے، نہ کسی معظم شخص کو سجدہ کر سکتا ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اسی طرح کچھ جو اللہ کی بعض صفتیں ایسی ہیں اللہ کی جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوئی، ہم اپنے پاس سے وہ دیں گے تو اب ہم شرک کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ ہم اللہ کی ایسی صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے ہم دوسرے کو دے رہے ہیں۔ دیکھنا سننا اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کا رؤوف ہونا، رؤوف الرحیم ہونا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے جو ہے وہ اس کے بندے بھی رؤوف الرحیم ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، اس وجہ سے شرک نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کی صفت خاصہ ہے یہ اس کو ہم دوسرے میں مانیں گے، کسی نبی میں مانیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ شرک ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، الدعاء والعبادہ،
دعا عبادت ہے، اور یہ کئی مقام پہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک مقام پہ حدیث نمبر ہے 2969، اور دوسری حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3247، اور تیسری حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3372۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے دعا والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ جامع ترمذی میں 3 جگہ پر حضرت جو ہیں یہ اس کو روایت کیا ہے، دعا عبادت ہے۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اور عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، تو اب وہ شرک فی العبادت، شرک فی صفت کے اندر اس کا مرتکب ہو جائے گا، اس کی گندگی میں پڑ جائے گا، جو کہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ نے صفتیں ہمیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہیں، جو اللہ نے صفتیں ہمیں نہیں دی ہوئی وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ اپنے پاس سے دیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ یہ شرک فی صفت ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے تو بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے، تو وہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، تو وہاں شرک نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی صفت خاصہ ہے وہاں پر شرک ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔